العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين وملجأ الشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهرين المطهرين المطهرين والكهف الحصين والغياث المستر المستقيم لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم خصوصا غاصبي وقاتلي فاطمة الزهراء ومحسن عليهم السلام إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الشافعي أنا عبد لفتى أنزل فيه هل أتى إلى متى أكتمه إلى متى. صلوات پڑھیں بر محمد. ظاہر ہے کہ مرکز حل عطا یعنی بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے سے مجلس ہے، اور یہ شعر میں نے امام شافعی کا پڑھا. عام طور پر مجلس کا عنوان یا تو قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے یا کوئی حدیث ہوتی ہے یا کسی امام کا کوئی قول ہوتا ہے، لیکن میں نے عربی کا ایک یہ شعر جو امام شافعی نے کہا ہمیں اچھا لگا اور ہمارے موضوع کے اندر بھی تھا، چونکہ مرکز حل عطا کی مجلس ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کروں. امام شافعی بہت زیادہ امام کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے. میں آپ کو کچھ رنگ ان کا دکھاؤں گا کہ اب بعد میں امام شافعی کے چاہنے والے کیسے ہو گئے، اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ خود بہت چاہنے والے تھے. جیسا کہ یہ شعر انا عبد لفتى، میں اس جوان کا غلام ہوں، انزل فیہ حل عطا، جس کے بارے میں سورہ حل عطا یعنی سورہ دہر نازل ہوا. میں اس کا غلام ہوں. علامتا کب تلک اکتمہ، میں اس کو چھپائے رکھوں اس راز کو. اکتمہ علامتا، کب تک میں اس راز کو اپنے دل میں چھپائے رکھوں. 2 مرتبہ اس بات کو کہا ہے. کب تک اس راز کو، یعنی یہ راز تھا جو ان کے دل میں تھا، اب اس کو وہ کہہ دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے جب حل عطا کے سلسلے میں فرما دیا کہ میں اسی شخص کا غلام ہوں، اس جوان کا غلام ہوں جس کے بارے میں سورہ حل عطا نازل ہوا.
تو یہاں تو فتح سے مراد حضرت علی ہیں، مگر سورہ حل عطا کس کے بارے میں نازل ہوا؟ رسول پر نازل ہوا، مگر رسول کے لیے نازل نہیں ہوا۔ رسول پر نازل تو ضرور ہوا، رسول کے لیے نہیں۔ تو اب اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں حضرت علی شامل ہیں کہ جن پر سورہ حل عطا نازل ہوا، بی بی فاطمہ شامل ہیں جن پر سورہ حل عطا نازل ہوا، امام حسن شامل ہیں جن پر سورہ حل عطا نازل ہوا، امام حسین شامل ہیں جن پر سورہ حل عطا نازل ہوا، بی بی فضہ شامل ہیں جن پر سورہ حل عطا نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ جو کہنا چاہتے ہیں شافعی، یہ تنہا یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میں علی کا غلام ہوں، نہیں، میں علی کا بھی غلام ہوں، میں فاطمہ کا بھی غلام ہوں، میں حسن کا بھی غلام ہوں، میں حسین کا بھی غلام ہوں، میں فضہ کا بھی غلام ہوں۔ اے صلوات پڑھیں۔ تو کیا کہہ گئے؟ تو عزیزان گرامی، یہ امام شافعی جو اہل بیت کے چاہنے والے۔ اب آئیے امام شافعی کا ایک عظیم جملہ، اور وہ جملہ بیچارے یہ نصیری تو بدنام ہو گئے، الگ تھلگ پڑ گئے، لیکن جو یہ کہہ کے گئے امام شافعی، وہ آدمی نے غور ہی نہیں کیا کہ کیا کہہ کے چلے گئے۔ بھئی نصیریوں کی عبادت تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن امام شافعی بہرحال عبادت گزار تو تھے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مات الشافعی لم یدر علی ربہ ام ربہ اللہ۔ کہتے ہیں اب ترجمہ سنیے تب آپ کو مزہ آئے گا۔ شافعی مرتے مر گیا، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہ چلا علی اس کا رب ہے یا خدا اس کا رب ہے۔ علی علی عباس کا بابا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا رہبر، کعبے کی زینت، مسجد کی زینت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، عیسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، جبریل کا ٹیچر، ابو طالب کا بیٹا، قدیر کا مولا، جلا دے، سورت کو پلٹا دے، کنارے مات الشافعی لم یدر علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی مرتے مر گیا، لیکن یہ پہچان نہیں سکا کہ علی اس کا رب تھا یا خدا اس کا رب۔ اب ذرا بتائے زمانہ، امام شافعی نے سجدے کیے یا نہیں کیے؟ امام شافعی نے رکوع کیا یا نہیں کیا؟ امام شافعی نے عبادتیں کی یا نہیں کی؟ امام شافعی نے روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ امام شافعی نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بھئی تاریخ میں ملتا ہے وہ عالم تھے، بلکہ وہ ایک گروپ کے پورے امام تھے، تو وہ نمازی بھی تھے، قرآنی بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، راتوں کو جاگنے والے بھی تھے۔ تو یہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ مات الشافعی لم یدر علی ربہ ام ربہ اللہ۔ مرتے مر گیا شافعی، پتہ ہی نہیں چلا کہ علی اس کا رب ہے یا خدا رب ہے۔ تو اب دنیا بتائے کہ شافعی کس کے عبادت گزار تھے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اسی طرح اب بات شافعی کی آ گئی ہے، دو چار باتیں ان کی، تاکہ ایک سلسلہ تمہید ہو جائے مکمل، اور ہم بی بی فاطمہ صلوات اللہ پر آئیں۔ علی علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت میں کتنا وہ سرشار تھے۔ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ علی حبہ جنہ، علی جس کی محبت سے پر ہے،
جس کی محبت سپر ہے. اور اس کے بعد علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر وصی و مصطفیٰ حقاً، واقعی خلیفہ ہیں محمد مصطفیٰ کے. دنیا چوتھا مانے مگر شافعی پہلا مانتے ہیں. وصی و مصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ. یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علی تنہا انسانوں کے امام نہیں بلکہ جنوں کے بھی امام تھے. اب یہاں پر ایک حدیث کہ حب علی ابن ابی طالب تاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. نار الحطب یعنی حضرت علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. اب یہ حدیث آپ کی سمجھ میں آئی، کم سے کم آپ کی زبان سے واہ واہ تو نکلا، لیکن بہت سے لوگ جو علی کو حق نہیں سمجھتے ان کی حلق سے یہ حدیث نہیں اترتی کہ یہ کیسے کہ علی کی محبت و گناہ ختم ہو جائیں. ارے وہ تو رسول کی حدیث ہے. امام شافعی کے اس جملے ہی کا مطلب بتا دو کہ امام شافعی نے گویا اس کی وضاحت فرمائی ہے. علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے. سپر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں سپر استعمال ہوتی ہے نا، ایک تلوار ہوتی ہے، سپر ہوتی ہے، زرہ ہوتی ہے. تو اب سپر جس کے بعد زرہ نہیں ہوتی اس کے بعد سپر ہوتی ہے. تلوار چل رہی ہے میدان جنگ میں، ادھر سے تیر چلا سپر نے روکا، ادھر سے نیزہ چلا سپر نے روکا، ادھر سے تلوار چلی سپر نے روکا. سپر نے روکا. سپر کا کام ہے روکنا، ان واروں کو روکنا کام ہے سپر کا. یعنی انسان بچ جاتا ہے، سپر ان چیزوں سے روک لیتی ہے. یہی تو ہے نا، سپر بچا لیتی ہے. سپر اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان بچ جائے. تو اب اس زمانے میں ادھر سے تیر چلا، گناہ کا تیر چلا، سپر نے روکا. غیبت کا تیر چلا، سپر نے روکا. جھوٹ کا تیر چلا، سپر نے روکا. گناہ کا تیر چلا، سپر نے روکا. شرک کا تیر چلا، سپر نے روکا. کفر کا تیر چلا، سپر نے روکا. نفاق کا تیر چلا، سپر نے روکا. تو اب علی کی محبت سمجھ میں آیا کہ علی کی محبت کس طرح سے ختم ہو جاتی ہے، علی کی محبت میں گناہ کس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. اس کے بعد پھر قسیم النار والجنہ. امام شافعی کہتے ہیں قسیم النار والجنہ، حضرت علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. دیکھیے عربی میں دو لفظ ہیں اس کے لیے. قسیم معنی بھی تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، اور قاسم کے معنی بھی بانٹنے والا. لیکن عربی کی المنجد نے ہمیں بتایا کہ قاسم کس بانٹنے والے کو کہتے ہیں؟ قاسم ہر عام بانٹنے والے کو کہتے ہیں. اب وہ تبرک مثلا بانٹ رہا ہے تو وہ قاسم ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ اب جو وہ بانٹ رہا ہے اس کی مٹھی میں 10 آ گئے تو وہ بھی اس نے بانٹ دیے، 5 آئے وہ بھی بانٹ دیے. یعنی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہاتھ سے بٹا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں قاسم. لیکن قسیم وہ ہوتا ہے جو بالکل برابر سے بانٹتا ہے. برابر سے بانٹتا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے نسلوں کو. اب جس کو علی نے دیکھ لیا نسلوں سے کہ اس کی نسلوں میں ولایت نہیں تھی، تو پھر اب وہ جنت نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا. اور جس کی نسلوں میں ولایت تھی دیکھ لیا، اب وہ جنت میں جائے گا. ظاہر ہے کہ پل صراط کے اس طرف کھڑے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ہاذا لی و ہاذا لک، ہاذا لی و ہاذا لک، یہ میرا ہے یہ تمہارا ہے. قسیم النار والجنہ. صلوات پڑھیں بر محمد وائے.
اور اب جب یہ بات آئی تو حضرت علی طریقے ہیں قتل کرنے کے میدان جنگ میں. حضرت علی علیہ السلام نے کسی سے جنگ فنون سیکھے نہیں تھے، الہی انتظام تھا، سیکھ کے آئے تھے. دنیا میں بہادری کا کوئی استاد نہیں تھا، طریقے ان کے اپنے ایجاد کیے ہوئے تھے. تو جب میدان جنگ میں کاٹتے تھے دو ہی راستے تھے، گردن کبھی نہیں کاٹتے تھے. مولا علی گردن نہیں کاٹتے تھے، دو طریقوں سے کاٹتے تھے دشمن کو. ایک تو بالکل برابر سے سر کے اوپر برابر سے وار کرتے تھے، ایک دھڑ ادھر گرتا تھا ایک دھڑ ادھر گرتا تھا. ایک تو طریقہ یہ تھا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کمر سے، کمر پہ جو تلوار لگاتے تھے ادھر تلوار لگی ویسے ہی آدھا دھڑ اوپر کا نیچے گرا، آدھا دھڑ الگ گرا. اب کسی نے کہا کہ ذرا سا دیکھیں تو کہ حضرت علی نے یہ جو قتل کیا ہے برابر سے کہیں کچھ فرق ہے. تو تولا گیا، تاریخ بتا رہی ہے تولا گیا. اس کو بھی تولا گیا جو 20 سے دھڑ جدا کیا تھا، اسے بھی تولا گیا جو قبر سے جدا ہوا تھا. اب جو تولا تو رتی برابر بھی فرق نہیں تھا، اب رتی برابر بھی فرق نہیں تھا. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے آپ خود بخود صلوات پڑھیں گے اور نعرہ بھی لگائیں گے. اب جملہ بہت معمولی ہے، جو عدل کے ساتھ قتل کرتا ہو، جو عدل کے ساتھ قتل کرتا ہو وہ حکومت کتنی عادلانہ کرتا ہوگا. صلوات پڑھے امر محمد. جو ظاہر ہے کہ جو قتل میں عدل کا لحاظ رکھتا تھا کہ کہیں کوئی کمی نہ ہونے پائے، تو وہ حکومت کتنی عادلانہ کرتا ہو. اب آپ غور کریں تو حضرت علی علیہ السلام پھر وصی و مصطفیٰ حقاً فرما رہے ہیں کہ واقعی خلیفہ ہیں حضرت علی علیہ السلام، جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں. وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جن کے بارے میں سورہ حلقہ نازل ہوا میں ان کا غلام ہوں، ان کا غلام ہوں. ایک بات اور بھی سنتے جائیے، یہ بھی کہتے ہیں نمازوں پہ سب کو ناز ہے، میری نماز قبول ہو، میری نماز قبول. فلاں فرقے سے پوچھا نماز قبول میری ہی ہوگی بس. ارے فلاں ان کی کہاں نماز قبول، ان کی کہاں نماز قبول. کچھ جگہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو مسجد کو دھویا جاتا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول، ہماری نماز قبول. ہم بھی کہتے ہیں ہماری نماز قبول. ہر فرقے سے پوچھیے ہماری نماز قبول. لیکن امام شافعی کس کے بارے میں کہتے ہیں کس کی نماز قبول؟ سنیے گا، کسی امام سے نہ پوچھئے، امام شافعی بتائیں گے. امام شافعی کہتے ہیں، اب دیکھیے بات تو وہی، اگر ہم کسی اپنے کی بات اہل بیت کی فضیلت میں بیان کریں تو کیا کمال ہے. بات تو وہی ہے کہ جو غیر ہو وہ ہمارے اپنے بارے میں کہے تو وہ بیان کرنے کے قابل ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وعلم. فرماتے ہیں امام شافعی، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت، جو بھی آپ پر درود و صلوات نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں. اب ذرا تلاش کیجئے گا مسجدوں میں جا کے کہاں صلوات ہے، تشہد کے بعد کہاں صلوات نہیں ہے. جہاں صلوات ہو وہ نماز قبول ہے، جہاں صلوات نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہے. اچھا، جب ہم نے نماز کو دیکھا، نماز کی تعریف، نماز کے شرائط، تو نماز کے شرائط اب دیکھیے، نماز ہو ہی نہیں سکتی، چند شرطیں ہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ممکن نہیں ہے جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ ہو. لا صلاۃ الا بالطہارہ،
نماز ممکن نہیں جب تک سورہ پاک نہ ہو، باوضو نہ ہو، یعنی جب تک طہارت نہ ہو نماز نہیں، جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ ہو تو نماز نہیں، جب تک لا صلاۃ الا بالرکوع، جب تک رکوع نہیں تو نماز نہیں، ہے نا، یہ شرائط ہیں۔ اس طرح سے لا صلاۃ الا بالسجود، جب تک دونوں سجدے نہیں تو نماز نہیں ہے۔ مگر ایک نماز ہمیں توضیح المسائل میں ملی، وہ ہے نماز میت۔ نماز جنازہ سبھی پڑھتے ہیں مگر کہا جاتا ہے نماز اس کو، مگر شرط ایک بھی نہیں ہے۔ سنیے گا، شرط ایک بھی نہیں ہے۔ طہارت نماز میت میں شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھی ہوگی آپ نے، بغیر وضو کے طہارت شرط نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز ممکن نہیں جب تک سورہ الحمد نہ ہو۔ مگر آپ نے کیا نماز جنازہ میں سورہ الحمد کی تلاوت کی؟ کسی بھی مولوی صاحب نے سورہ الحمد نہیں پڑھا ہوگا۔ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے لیکن درمیان نماز نہیں۔ لا صلاۃ الا بالرکوع، کسی مولانا نے رکوع بھی نہیں کیے ہوں گے نماز میت میں، اور نہ سجدے کیے ہوں گے، بس اللہ اکبر کہا، 5 تکبیریں ہوئیں، نماز تمام ہو گئی۔ تو پھر یہ بتائیے تو اس کو نماز کیوں کہتے ہیں؟ جب طہارت نہیں، جب سورہ فاتحہ نہیں، جب رکوع نہیں، سجدے نہیں، تو پھر یہ نماز کیوں؟ یہ علماء نے نماز کیوں لکھا اس کو؟ ہم آپ نماز کیوں کہتے ہیں؟ ارے فلاں مرنے والے کی نماز میت میں شرکت کرنا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں طہارت شرط نہیں، اس میں سورہ فاتحہ شرط نہیں، اس میں رکوع شرط نہیں، اس میں سجدے شرط نہیں، مگر صلوات شرط ہے۔ صلوات شرط ہے، صلوات کے بغیر نماز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو نام ملا ہے نماز کا، وہ صلوات کی وجہ سے ملا ہے۔ تو صلوات کے بغیر انہی اہل بیت کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ حل عطا کے ہم غلام ہیں، جن جن کے بارے میں حل عطا نازل ہوا ان کے ہم غلام ہیں۔ اس میں مرکزی حیثیت ہے بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا کی، عظیم ہستی بی بی فاطمہ۔ ہم ان کی عظمت تک پہنچ نہیں سکتے، نہ ہماری زبان اس قابل اور نہ ہم سب کے ذہن اس قابل کہ ان کی عظمت ہمارے ذہنوں میں سما سکے، نہ ہماری زبان اس قابل کہ ہم ان کی عظمت کو بیان کر سکیں۔ عظمت تو جب جبریل امین نے پوچھا تو اب اندازہ لگا لیجئے گا کہ کیا عظمت ہے بی بی فاطمہ کی۔ یا رب و من تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ آواز آئی، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ فاطمہ ہیں، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ پروردگار رسول بزرگ موجود ہیں، ان کے ذریعے سے تعارف ہوتا تو یہی ہے نا، گھر کے بڑے سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ اچھا بزرگ نہیں تو عہدہ، کم سے کم رسول کا رسالت کا عہدہ، اس کے ذریعے سے تعارف ہوتا، اور رسالت کے عہدے کے بعد امامت کا عہدہ، تو امام کے ذریعے مولا علی کے ذریعے سے تعارف کرا دیتا، حسن اور حسین کے ذریعے سے تعارف کرا دیتا۔ یہ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں؟ دیکھیے اب یہاں پر خاص توجہ کہ اللہ نے بی بی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کرایا؟ کرا سکتا تھا نا، رسول کی بیٹی، رسول کے نواسے، رسول کا داماد، ہو سکتا تھا نا، علی کی زوجہ، علی کے بیٹے، علی کے بھائی، ایسا بھی ہو سکتا تھا، حسنین کی ماں ہیں، حسنین کے بابا اور حسنین کے نانا، ایسے بھی ہو سکتا تھا، تعارف ہو جاتا۔ لیکن فاطمہ زہرا صلوات اللہ کے ذریعے سے تعارف۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیے کوئی رسول بن نہیں سکتا
جب تک عصمت نہ مل جائے. کوئی امام بن نہیں سکتا جب تک عصمت نہ مل جائے. سراپا عصمت ہے بی بی فاطمہ. اگر رسول بننا ہے تو در فاطمہ پہ آنا ہوگا، اگر امام بننا ہے در فاطمہ پہ آنا ہوگا. اس لیے کہ معدن رسالت بھی ہے فاطمہ اور معدن امامت بھی ہے بی بی فاطمہ. جناب فاطمہ زہرا بلند ترین سلوات. اور یہ تو ہم نے حدیث قصہ میں منظر دیکھا. ایک طریقہ تھا ہمارے بزرگوں نے رائے کیا تھا، آج وہ طریقہ عام طور پہ نظر نہیں آتا. مثلا اب اس وقت جو ہے پنجتن پاک کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جو جیسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، پوچھتا نہیں ہے بزرگوں سے کہ کیسے لکھتے تھے. طریقہ پہلے ہوتا تھا محمد علی، بیچ میں مرکزیت کی وجہ سے بی بی فاطمہ کا نام بیچ میں ہوتا تھا، اس کے بعد حسن، پھر حسین. ایسے ہی تغرے میں نے دیکھے بچپنے میں اور گھروں میں دیکھتے. لیکن آج کچھ چینجنگ آ گئی اور اس طرح سے نہیں ہوتا. اچھا یہ کیوں تھا؟ بزرگوں نے یہ کہاں سے بات لی تھی؟ کس طرح سے اس طرح سے لکھا جاتا تھا کہ درمیان میں بی بی فاطمہ آ جائیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تغرے جو ہوتے تھے محمد علی، توجہ، چاہے کچھ بات ہو، کچھ پیغام ہو، محمد علی، فاطمہ بیچ میں، حسن حسین. اب کچھ طریقہ نہیں ہے، کوئی کیسے بھی لکھ دیتا ہے. لیکن طریقہ یہ صحیح تھا، نہیں لکھا جاتا مگر آج لکھا جانا چاہیے. پہلے لکھا جاتا تھا. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بیچ میں بی بی فاطمہ، محمد میں 4 حرف، میم ہے میم دال، علی میں 3 حرف، عین لام یہ، کتنے ہو گئے؟ 7. فاطمہ میں کتنے حرف؟ فے الف توئے میم ہے 5. کتنے ہوئے؟ 7 اور 5 12. ادھر سے آئیے حسین، حسین میں 4 حرف، ہے سین یہ نون. حسن میں 3 حرف، ہے سین نون. فاطمہ میں پھر 5. ادھر سے آئیے تو 12، ادھر سے آئیے تو 12. یعنی یہ عام سمجھنے کے لیے، عام پبلک کو سمجھنے کے لیے مرکزیت ثابت کی جا رہی ہے کہ بی بی فاطمہ معدن امامت ہیں، چاہے ادھر سے آؤ چاہے ادھر سے آؤ. صلوات بڑھے بر محمد. اب بی بی فاطمہ کے لیے جو حدیث قدسی ہے پروردگار عالم کی، اس سے زیادہ عظمت کا جملہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. لولا کا لما خلقت الافلاق. سنیے گا، اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، خدا کہہ رہا ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا علی لما خلقتک یا محمد، لولا فاطمہ لما خلقتکما یا محمد و علی. سنیے گا، عجیب و غریب یہ ایک سلسلہ حدیث قدسی ہے، اللہ کی طرف سے پیغمبر پہ اتارے گئے یہ جملے کہ اے محمد، اگر اس کائنات کو بنانا نہ ہوتا تو میں تمہاری خلقت نہ کرتا، تمہیں پیدا نہ کرتا. اور اے محمد، اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے محمد میں تمہیں پیدا نہ کرتا. اور اے محمد و علی، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے محمد اور علی تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بی بی فاطمہ کی عظمت کا، کہ بی بی فاطمہ کی وجہ سے محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں. بی بی فاطمہ کی وجہ سے رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، امامت بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ اب یہاں پر جو خاص نقطے کی بات ہے کہ امامت سے رسالت کی پہچان ہوتی ہے، رسالت سے توحید کی پہچان ہوتی ہے.
تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اے محمد و علی فاطمہ نہ ہوتی تو تمہیں پیدا نہ کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی پہچان بنانا تھا بی بی فاطمہ کو، کہ اگر بی بی فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت نہ ہوتی، رسالت نہ ہوتی امامت نہ ہوتی، تو امامت نے رسالت کو پہچانوایا، رسالت نے توحید الہی کو پہچانوایا۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اب دو باتیں بی بی فاطمہ کے حوالے سے۔ بی بی فاطمہ کی عظمت، جناب ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں کسی کام سے بی بی فاطمہ کے گھر گئی، اور جب گھر گئی تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، میں اندر داخل نہیں ہو سکی، لیکن تھوڑا سا اٹھ کے میں نے روزن سے دیکھا کہ بی بی فاطمہ آرام فرما رہی ہیں، سو رہی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے وہ مسلسل حرکت میں ہے، دانے چل رہے ہیں۔ پاس میں جھولا ہے جس میں حسین لیٹے ہیں، اپنے آپ ہل رہا ہے، اور چکی جس کے قریب میں ان کا ہاتھ ضرور ہے لیکن ہاتھ سے چلا نہیں رہی، اپنے آپ چکی چل رہی ہے۔ یہ مناظر میں جیسے ام ایمن کہتی ہے میں نے دیکھے، میں دوڑی ہوئی رسول کے پاس آئی، یا رسول اللہ میں عجیب تعجب خیز منظر دیکھ کے آئی ہوں۔ رسول کو تعجب نہیں ہوا، رسول جانتے تھے، رسول کو تعجب نہیں ہوا۔ کہا اچھا کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ کہا کہ جانتی ہو اللہ اپنی کنیز خاص پر کتنا مہربان ہے، کتنے ناز اٹھاتا ہے اس کے، میری بیٹی کے کتنے ناز اٹھاتا ہے پروردگار، کیونکہ میری بیٹی کا روزہ تھا، اور روزہ پانی سے تھا، سحری میں کچھ اور نہ تھا، لہٰذا گھر میں شام کو کام ہونے ہی تھے، وہ کرنے کے لیے آپ بیٹھیں، تسبیح بھی آپ نہیں چھوڑتی تھیں، تو اللہ نے اس تھکاوٹ کی وجہ سے آپ پر نیند کو غالب کر دیا، اور جبریل سے کہا عبادت چھوڑو، جا کے تسبیح فاطمہ جا کے پڑھو، تسبیح فاطمہ کو چکر دو۔ اس کے بعد پھر میکائیل سے کہا کہ تم جھولا جھلاؤ، اسرافیل سے کہا تم جا کے چکی چلاؤ۔ یہ مہربان ہے پروردگار میری بیٹی فاطمہ زہرا پر۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اب دو باتیں، بی بی فاطمہ کے ناز پروردگار اٹھاتا تھا، اور بی بی فاطمہ ہی کے سلسلے سے 2 مرتبہ پیغمبر رنجیدہ ہوئے، 2 موقع ہیں، اور دونوں موقع سے فضائل بھی نکلتے ہیں، رنجیدگی سے فضائل بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک موقع تو ولادت کا تھا، جب آپ نہیں پیدا ہو رہی تھیں، ابراہیم پیدا ہوئے اور دوسرے قاسم پیدا ہوئے، 2 بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک زمانے تک کوئی اولاد رسول کی یہاں نہیں ہوئی جناب خدیجہ سے، تو اب چمی گوئیاں ہوتی تھیں، آج بھی ہوتا ہے، اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہو پاتا تو لوگ باتیں بناتے ہیں ان کے ذریعے، تو لوگ باتیں بنانے لگے کہ رسول کے یہاں کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے، رسول کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہاں تک کہ اب کچھ لوگ منہ در منہ آ کے کہنے لگے۔ اسی میں سے ایک تھا عاص ابن وائل، خدا لعنت کرے، وہ کہنے لگا، جیسے ہی رسول کو دیکھتا تھا کہتا تھا ہوا ابتر، یہ ابتر جا رہا ہے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے منقطع النسل، یعنی جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، اب اس کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہونے والی۔ اس بات کو جب پیغمبر سنتے تھے تو رنجیدگی کے عالم میں مسجد آ جاتے تھے، اور سر جھکائے ہوئے خاموش رہتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے، رنجیدہ۔ ایک تو یہ موقع تھا، اور ایک جس وقت شادی کا موقع آیا بی بی فاطمہ کا، تو الٹے سیدھے غلط سلط بے پرد کے لوگوں نے رشتے دینا شروع کیے۔ نام میں لے سکتا ہوں مگر منبر مانے ہے،
امام باڑہ اور ممبر کے سامنے ایسے غلط لوگوں کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے. اس طرح کے لوگوں نے رشتے جب دیے، آپ کے یہاں بھی اگر کوئی غلط رشتہ آ جائے تو رنجیدگی ہوتی ہے نا کہ یہ اس کو کیا پڑی تھی، اس نے ہمارے یہاں رشتہ دے دیا، اس نے اپنے کو نہیں دیکھا اور ہمارے یہاں رشتہ دے دیا. تو پیغمبر بھی ظاہر ہے کہ بی بی فاطمہ کا معاملہ تھا تو رنجیدہ ہو جاتے تھے جب ایسے ویسوں کے رشتے. تو اللہ نے ان دونوں رنجیدگیوں کو دور کیا، دونوں رنجیدگیوں کو دور کیا. پہلی رنجیدگی جو ابتر کہا جاتا تھا وہ اللہ نے سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل کر کے رسول کی رنجیدگی کو دور کیا. اور اب یہ جو رنجیدگی تھی، جو شادی والی رنجیدگی تھی کہ بیٹی کے رشتے الٹے سیدھے آنے لگے تو یہ اس میں بہت رنجیدہ رہنے لگے. تو اللہ نے ستارہ زہرا کے ذریعے اس رنجیدگی کو دور کیا، اس رنجیدگی کو دور کیا. اور انا اعطیناک الکوثر کی صورت میں بی بی فاطمہ کو عطا کر دیا. تو رنجیدگی بھی دور ہوئی اور بی بی فاطمہ کی نسل بھی بڑھی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا ہم نے تمہیں کثیر نسل عطا کی. اب بی بی فاطمہ کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. آج وہ ابتر جو کہہ رہا تھا وہ مر گیا، اس کی نسلیں ختم ہو گئیں، لیکن رسول کی نسل فاطمہ کے ذریعے سے آج بھی باقی ہے. چلو ایک خاص بات، ایک تو یہ رنجیدگی دور ہوئی سورہ کوثر کے نزول کے بعد، اور جب یہ تحفہ خدیجہ کی گود میں آ گیا. یہ رنجیدگی ظاہر ہے کہ زہرا کے سلسلے کی رنجیدگی ستارہ زہرا نہیں دور کرے گا تو کون کرے گا؟ جب رنجیدہ رہنے لگے تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، پریشان نہ ہو، بیٹی تمہاری ہے، رشتہ معین ہم کریں گے. یہ جو ایسے ویسے آ رہے ہیں ان سے غم زدہ نہ ہو، رشتہ ہم معین کریں گے. جس در پر یہ ستارہ اتر کے سجدہ کرے گا وہی تمہارا داماد ہوگا. اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ در فاطمہ پہ زہرا اترا، نہیں در علی پہ اترا، کیونکہ حضرت علی کا رشتہ معین ہونا تھا. اب آپ بتائیے، رشتہ معین ہونا تھا. اب یہاں پر ایک جملہ اور سن لیجئے، رسول کی رنجیدگی ادھر کوثر کے ذریعے سے دور ہوئی تو ادھر ولایت کے ذریعے سے، ولایت کے ذریعے سے ستارہ زہرا شاہ ولایت علی ابن ابی طالب کے در پہ اترا. اب ایک سوال، آپ جب تسبیح پڑھتے ہیں 34 مرتبہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. تسبیح خراب ہوتی ہے تو بزرگ اس کو بناتے ہیں، تسبیح غلط نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا ہم 35 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں یا 32 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. 33 مرتبہ الحمدللہ ہے تو کیا ہم 32 مرتبہ یا زیادہ پڑھ سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. سبحان اللہ اگر 33 مرتبہ پڑھنا ہے کیا ہم کم اور زیادہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تو میرا جواب ہوا، مگر دلیل کے ساتھ. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت سے لوگ کچھ بکراتیاں آج کے دور میں کرنے لگتے ہیں کہ اگر ایک زیادہ ہو گیا تو کون سا واجب ہے، کون سا واجب ہے؟ یہ واجب نہیں ہے، مگر واجب میں 4 چاند ضرور لگاتا ہے. واجب میں 4 چاند لگاتا ہے. کیسے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں
اگر کسی کو خدشہ ہو کہ میری نماز واجب قبول نہیں ہو رہی ہے تو وہ پہلو بدلے بغیر میری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھ لے، میں گارنٹی لیتا ہوں اس کی نماز ضرور قبول ہوگی۔ اس کی نماز ضرور، یہ مستحب ضرور ہے، مگر واجب کی قبولیت ہی نہیں اس مستحب کی اگر ادائیگی نہ ہو۔ شہزادی زہرا کی عظمت کو سمجھیے، عظمت شہزادی زہرا، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے مگر قبول نہیں ہوتی جب تک زہرا کی تسبیح نہ ہو۔ شہزاد امام فرما رہے ہیں اب ظاہر ہے دن معین ہو گیا کہ اس دن ستارہ زہرا اس شب اترے گا، سب پریشان، وہی خیبر کی بے چینی، کل ہمیں علم ملے گا، کل ہمیں علم ملے گا، شاید ہمارے یہاں اتر آئے، ہمارے یہاں اتر آئے، خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن زہرا ستارہ ولایت شناس ہے، زہرا شناس ہے اور ولایت شناس ہے، لہذا اب جیسے ہی ٹوٹا، آسمان سے جیسے ہی ٹوٹا ویسے ہی زبان سیدہ پہ آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی 34ویں مرتبہ کہا در علی پہ آ کے ٹھہر گیا، 34ویں مرتبہ کہا در علی پہ آ کے ٹھہر گیا۔ اب اتنی دیر جب تک ٹھہرا رہا، چونکہ نعمت معین ہو گئی تھی کہ علی شوہر ہوں گے، لہذا نعمت کے بعد زبان پر الحمدللہ آتا ہے، الحمدللہ آتا ہے، تو اب الحمدللہ کہنا شروع کیا، اتنا کہتی رہیں یہاں تک کہ 33ویں مرتبہ جب کہا تو اب ستارے نے قدم اٹھائے، قدم اٹھائے، اب پڑھتی رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ آسمان میں جا کے ستارہ زہرا ٹک گیا 33ویں مرتبہ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ نے کہا صلوات پڑھیں بر محمد۔ کیا کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ اکبر کو زیادہ کر دے یا کم کر دے؟ کیا کوئی جرأت کر سکتا ہے الحمدللہ کو زیادہ کر دے یا کم کر دے، یا سبحان اللہ کو زیادہ کر دے یا کم کر دے؟ یہ عمل بی بی فاطمہ ہے، یہ عمل بی بی فاطمہ ہے، یہ کم اور زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ بی بی فاطمہ کی عظمت، عزیزان گرامی، بچپن ہی سے جہاں فضائل کا مجموعہ تھی بی بی فاطمہ، وہیں مسلسل بچپنے سے ہی مصائب برداشت کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کل سن تھا بی بی فاطمہ کا وقت شہادت 18 برس، 18 برس کے سن میں ہمارے گھروں میں بچیوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی، ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی، عزیزان گرامی نہیں ہوتی۔ 18 برس میں بی بی فاطمہ کی کمر جھک گئی، ہاتھ میں عصا آ گیا، بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں۔ وجہ شہادت پتہ ہے بی بی فاطمہ کی جو وجہ ہے شہادت کی، جانتے ہیں؟ خدا قاتل زہرا پہ لعنت کرے۔ وجہ شہادت پسلیوں کا ٹوٹ جانا، پسلیوں کا ٹوٹ جانا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ عزیزوں، پسلیاں ٹوٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے تو پلاسٹر تو بنتا نہیں ہے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، کہیں اور ٹوٹ جائے تو پلاسٹر بن جاتا ہے۔ تو جانتے ہیں اس کی ایک وجہ، ایک خطیب ایران میں اصفہان میں اس نے مجلس پڑھی، میں نے اس کی مجلس کو سنا۔ اس نے مجلس پڑھی
بی بی فاطمہ کے مصائب ایام فاطمیہ میں جب اس نے مجلس تمام کر لی، زار و قطار مجمع رو رہا ہے، لیکن اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو اس قدر رو رہا تھا کہ وہ روتا ہی رہا، تبرک بڑھ گیا، نوحہ ہو گیا، دسترخوان بچ گیا، سب چلے گئے، لیکن وہ فرش عصا پہ بیٹھا ہوا روتا رہا۔ عجب مصائب ہیں، وہ روتا رہا، وہ نہیں جاتا۔ صرف ذاکر بچے اور وہ صاحب خانہ جنہوں نے مجلس برپا کی تھی، اور یہ رونے والا روتا ہی رہا۔ کئی مرتبہ بے ہوش ہوتا تھا، پھر ہوش میں آ جاتا تھا، پھر روتا تھا، یہی کہتا تھا ہائے بی بی فاطمہ، ہائے بی بی فاطمہ۔ عزیزو یہ ذہن میں رکھیے گا، آج روز شہادت ہے، آج 3 جمادی ثانیہ، آج ہی بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب ذاکر بھی پریشان تھے کہ آخر ہم اس سے جا کے پوچھیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی خطیب ایسا جملہ پڑھ دیتا ہے تو جو دل پہ جا کے لگ جاتا ہے تو آدمی تڑپ تڑپ کے روتا ہے۔ تو یہ خطیب اور یہ صاحب خانہ اس کے قریب پہنچے، وہ رو رہا تھا، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جب اس کا رونا کچھ تھما تو وہ ذاکر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اے رونے والے اتنا بتا دو، میرا مصائب کا کون سا جملہ تمہیں اتنا لگ گیا کہ جو اس قدر رو رہے ہو؟ فرش عزا خالی ہو گیا لیکن تم روئے جا رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اب آپ بہت روتے روتے، اس نے سانسوں کو روکتے ہوئے بتایا، کہا سنیے، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے، کہ میں پیشے سے ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، سنیے گا، مصائب بالکل اوریجنلٹی ہے ان مصائب میں۔ کہا کہ اے مولانا صاحب، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں نے تھیوری میں ایک بات پڑھی ہے، میں وہی سوچ کے رو رہا ہوں۔ کہا کہ بدن میں، بس سنیے گا آپ، بدن میں کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب وہ ہلتی ہے تو درد ہوتا ہے، اگر پلاسٹر نہیں بن سکا تو اگر ٹھہری بھی ہے تو درد نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جب ہلتی ہے تب درد ہوگا، اسی لیے پلاسٹر باندھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب ہلتی ہے کہیں بدن کی ہڈی تب درد ہوتا ہے۔ لیکن سنیے جملہ، اگر آپ برداشت کر پائیں، وہ ڈاکٹر کہتا ہے، اے خطیب، اے مولانا، مگر اگر پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہلنے کی بات نہیں ہے، جب سانس لی جاتی ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے شہزادی نے 95 دن کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ہمیشہ ایک ہاتھ پسلی پہ رہتا تھا۔ ہائے شہزادی، ہائے مظلومہ، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ جو مصائب مجھ پر ڈھائے گئے، اگر وہ دنوں پہ ڈھائے جاتے راتوں میں بدل جاتے۔ عزیزو پورے مصائب نہیں پڑھوں گا، اب آئیے دوسرا رخ۔ بی بی فاطمہ یہ ٹوٹی کیسے، یہ پسلی ٹوٹی کیسے؟ جلتا ہوا دروازہ تب سب کو پتا ہے، ملعون نے جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، صرف ابو الحسن کو لے کے آنا تھا اندر سے، حضرت علی کو، لکڑیاں جمع کی، دروازہ گرا۔ جب دروازہ گرا، پیچھے اس طرح سے بی بی فاطمہ تھی کہ دروازہ کھلنے نہ پائے۔ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کا ڈر ہوتا ہے تو دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے جاتے۔ اب ادھر جب دروازہ گرا تو دروازے پہ دروازہ ہی نہیں گرا بلکہ لات ماری
دروازہ پہلوئے زہرا پہ گرا، محسن کی شہادت، یہ ملعون دروازے پہ پیر رکھتے ہوئے اندر پہنچے، علی کے گلے میں رسی باندھی کھینچتے ہوئے لے کے چلے، سیدہ اپنی مصیبت بھول گئی، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑو، وہ نصر کے بال کھول دوں گی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمیر سے یہ بس دو چار جملے عزیزو۔ اس کے بعد سے بی بی فاطمہ ہر کام ایک ہاتھ سے کرتی تھی، چکی ایک ہی ہاتھ سے چلا رہی ہے، روٹی ایک ہی ہاتھ سے پکا رہی ہے، کنویں سے پانی ایک ہی ہاتھ سے کھینچ رہی ہے، یہاں تک کہ بچوں کو لقمہ ایک ہاتھ سے کھلا رہی ہیں، نماز بھی جو پڑھتی تھی۔ سنیے گا، عجب مصائب ہیں، مصائب سے پہلے مصائب، عجب مصائب، جو شہادت ہے وہ تو عجب مصائب ہیں۔ اب نماز جب پڑھتی تھی تو ایک ہاتھ رکوع میں نہیں ہوتا تھا، جب سارے کام ایک ہاتھ سے ہوتے تھے تو اب نماز میں بھی نہیں، پسلی پہ ہوتا تھا نا، ایک ہی ہاتھ رکوع میں۔ جب سجدہ کرتی تھی، 7 اعضائے سجدہ ہے نا، 7 اعضائے سجدہ، لیکن ایک ہاتھ نہیں ہوتا تھا، یہ بی بی زینب کی روایت ہے۔ بی بی زینب نے جب اس منظر کو دیکھا کہ میری ماں نماز پڑھ رہی ہے لیکن ایک ہاتھ رکوع میں نہیں ہوتا، ایک ہاتھ سجدے میں نہیں ہوتا، میں کیسے کہوں کہ آپ برداشت کر پائیں گے۔ بی بی زینب بیٹھ جاتی ہیں، نماز تمام ہوتی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں، اماں یہ آپ نماز تو پڑھتی ہیں لیکن یہ ایک ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ رکوع میں بھی نہیں ہوتا، سجدے میں بھی نہیں ہوتا۔ ہائے سیدہ کیسے بتائیں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ زینب 5 برس کی ہیں، ماں اپنے راز بچوں کو بتا دیتی ہے، بیٹیوں کو تو بتا ہی دیتی ہے، لیکن زینب کو نہیں بتایا۔ زینب کا پوچھنا بتا رہا ہے نا، اماں یہ ایک ہاتھ رکوع میں کہاں ہوتا ہے، یہ ایک ہاتھ سجدے میں کہاں ہوتا ہے؟ سیدہ نے نہیں بتایا، گلے سے لگایا، زینب بس سنیے جملہ اور مصاب ہوئیے، کہا ہے زینب کم سے کم آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہاتھ تو رکوع میں ہے، ایک ہاتھ تو سجدے میں ہے، جب کل تم نماز پڑھو گی تمہارے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوں گے، نماز ہوگی، رکوع بھی کرو گی، ہوا بھی یہی۔ ارے سیدہ زہرا بی بی زینب کے گلے میں بھی رسن، ہاتھوں کو بھی بات آ گیا، یا رب الذین